کہ نواز شریف صاحب کیوں الیکشن نہیں لڑ سکتے، جس میں اسپیشلی شہباز شریف اور فضل الرحمان، ایمل قاسی اور کئی لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تین موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے اور ابھی تک وہ کیوں نااہل ہیں، اور دوسرا آج چیئرمین عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ان کے ساتھ تفصیلی ڈسکشن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اور تیسرا جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو تکلیف ہے پشاور ہائی کورٹ سے جو انہوں نے آرڈر سسپینڈ کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو پہلا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں الیکشن نہیں لڑ سکتے، ریٹرننگ آفیسر نے ان کو اہل ڈکلیئر کر دیا۔ دیٹ از رانگ، اس لیے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئین کی تشریح کرتے ہوئے ایک فیصلہ ڈٹرمن کر دیتی ہے، فیصلہ کر دیتی ہے اور متعین کر دیتی ہے کہ یہ نااہلیت حیات ہے، جس کا مقدمہ ابھی 2 تاریخ کو فکس ہے، آلدو غلط طریقے سے نیب کی آشیرواد سے، نیب کی کنائمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے غلط فیصلہ لے لیا گیا کہ جس میں جناب وہ سارے مقدمات سے وہ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیا گیا، کیونکہ ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں۔ جب ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے تو عدالتوں کے رخ بھی بدل جاتے ہیں سم ٹائم۔ اور اس کے بعد جو اس وقت آئین کی ترمیم کیے بغیر، جو کہ آئین کی ترمیم ہو نہیں سکتی، ابھی اس وقت اسمبلی نہیں ہے، الیکشن ایکٹ میں محض ترمیم کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ نااہلی صرف 5 سال کے لیے ہو گئی، وہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ آئین میں ترمیم نہ کی جائے، اور آئین کی ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، اور وہ ہے نہیں، اس وقت اسمبلی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسرز کا اس کے کاغذات کو ایکسیپٹ کرنا یا اس کے کاغذات کا صرف یہ کہہ دینا کہ وہ الیکشن کے لیے اہل ہو گیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو قضیہ ابھی موجود ہے، جس کا فیصلہ آنا باقی ہے، وہ نواز شریف کو بینیفٹ اس لیے نہیں مل سکتا کہ اس کا ایشو آلریڈی فینالٹی اختیار کر گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ نااہل ڈکلیئر ہو چکے ہیں، بلکہ جو ان کو اویلیبل ریمیڈیز تھیں وہ بھی اپنی اویل کر چکے، وہ فارغ ہو گئے۔ ہاں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر اگر ریٹروسپیکٹیو اپلائی کرتے تھے اور اس میں اپیل کا پروویژن موجود تھا اور وہ اپیل ہو جاتی اور اس میں اپیل ان کی ایکسیپٹ ہو جاتی، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ریویو ہو گئی ہے یا نلیفائی ہو گئی ہے، تو اب ان کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ لیکن اس طرح ریٹرننگ آفیسرز کا اس کے حق میں فیصلہ دینا یا اس کا الیکشن لڑنا آئینی طور پر ممکن نہیں ہے۔ جب بھی چیلنج ہوگا وہ اپنے آپ کو فارغی تصور ہوں گے۔ ہاں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے، اب سپریم کورٹ کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں، وہ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کسی بھی پریشر سے یا کسی کمپرومائز سے آزاد ہوگی، ہمارا یہ یقین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ فیصلہ حق سچ پہ مبنی ہوگا۔ اب ہم دوسرے ایشو پہ آتے ہیں۔ آج کیس تھا گور علی خان صاحب کی طرف سے، وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج بہت اہم سوال اٹھایا۔ آج ایک سابق چیئرمین کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ موجودہ چیئرمین ملاقات کرنا چاہتا ہے فار دی پرپز آف ایڈوائس کنسلٹیشن ٹو ایوارڈ ٹکٹس۔ اب ٹکٹ دینے کے لیے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ضروری ہے۔ ایک فاؤنڈر چیئرمین ہے جو 27 سال چیئرمین رہا اور آج بھی وہی چیئرمین ہے۔ یہ ایک آپ کاغذی کارروائی یا سمبولک چیئرمین کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چیئرمین تھا عمران خان، چیئرمین ہے اور چیئرمین رہے گا وہ۔ اچھا، اب ان کا دوہرا معیار دیکھیں۔ آج ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آ گئے جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے، جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی بلایا گیا تھا ان پرسن، وہ آ کر کہنے لگے کہ جناب نہیں، ان کو تو اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ تو سوالیہ نشان یہ پیدا ہو گیا، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ اتنی یہ مخالفت جس انداز سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، دے آر ناٹ امپارشل۔ حالانکہ یہ تو کیئر ٹیکر ہیں، ان کو امپارشل ہونا چاہیے۔
آپ کی ہماری ملاقات سے عدالت نے بھی سوال کیا تو بھئی آپ کو مسئلہ کیا ہے، یعنی اس سے اسٹیٹ کو نقصان کیا ہوگا کہ اگر ہم ٹکٹوں کی تقسیم پہ کنسلٹیشن کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ، دے آر ناٹ امپارشل، دے آر پارشل۔ وہ کسی کے کہنے پہ ایک بھگوڑے کو، ایک سابق اشتہاری مجرم نواز شریف کو بچانے اور اس کو بینیفٹ کرنے اور اس کو واک اوور دینے کے لیے یہ سارے ادارے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپس یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ آج ان کی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی امپارشلٹی کے اوپر اور کیئر ٹیکر سیٹ اپس کی امپارشلٹی کے اوپر عدالت نے سوالیہ نشان لگا دیا۔ یہ بہت اہم بات تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک خبر آ رہی تھی کہ جناب فائنل لسٹیں جو ہے وہ 13 کی بجائے اب 23 تاریخ کو جا کر لگیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی نیت نہیں ہے الیکشن کرانے کی، وہ الیکشن کو ڈیریل کرانے کے ہر وہ حربے اور طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ اور آج ڈیرہ غازی خان کے صرف ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ ہے، ڈیرہ غازی خان کے کھوسا برادرز کے جو پروپوزر سیکنڈر آئے تھے ان کو پولیس نے اٹھا لیا، اور اسی طرح زرتاج گل کے پروپوزر سیکنڈر کو 2 دن پہلے ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کے وکیلوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ جو سلسلہ جاری ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹھنڈ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ایکشن نہیں لے رہا، کسی قسم کا کوئی ان کی طرف سے نہ کوئی ایکشن ہے، نہ کوئی پریس ریلیز ہے، نہ ان کی طرف سے کسی کے خلاف شو کاز نوٹس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہماری بے شمار درخواستیں گئی ہیں، وہ 4 لائنوں کی ہومیوپیتھک ایک لیٹر لکھ کے بھیج دیتے ہیں، اور انہی کو جن کے خلاف ہماری شکایت ہے۔ اب سوچا جائے کہ آئی جی پنجاب جو اس سارے سرغنے کا سرغنہ ہے، ماسٹر مائنڈ ہے ساری خرابیوں کا، چیف سیکرٹری پنجاب، ان کو میں نے کہا تھا بدل دیں، لیکن نہیں تبدیل کیا۔ اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اپنے پروونشل الیکشن کمشنر نے اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے لکھ کے دیا ہے، لیکن تب تک کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو وہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، ڈی سی اوز، جو ہمارے خلاف 3 MP کے ابھی تک آرڈرز کر رہے ہیں، ایک طرف الیکشن ہے، شیڈول ہے، کمپین کرنی ہے، اور وہ حاجی نعیم وڑائے صاحب بہاولپور سے جب انہوں نے ضمانت کرا لی تو عدالت کے اندر سے ہی 3 MP میں اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے، یہ جو افراتفری پیدا کی جا رہی ہے، اس کو ہم کیا تسلیم کریں گے، کیا تصور کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ عدلیہ ہی واحد فورم ہے جہاں ہم کانٹیمپٹ آف کورٹ داخل کر چکے ہیں، اور مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ 1 یا 2 کو جو فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا اس دن انشاءاللہ یہ ہماری کانٹیمپٹ ٹیک اپ ہوگی، ہمارے لوگوں کو ریلیف ملے گا، کینڈیڈیٹس کو پروٹیکشن دی جائے گی، پروپوزر اینڈ سیکنڈرز کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق پروپوزر اینڈ سیکنڈر نہیں بھی آ سکتا کسی وجہ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے جائیں۔ اگر انہوں نے ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی تو عدالتیں آزاد ہیں اور ہم اس میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، پچھلے 2 دن سے جس طرح پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان، جس میں اسپیشلی شہباز شریف اور فضل الرحمان، ایمل قاسی اور کئی لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے، جس طرح وہ پشاور ہائی کورٹ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مافیا کا رول ادا کر رہے ہیں، اور یہ مافیا کا رول انہوں نے ماضی قریب میں بھی ادا کیا۔ جب پاناما کیس میں ان کے خلاف ایکشن ہوا تب تک کیا، اور جب پچھلے اسی سال عمر عطا بندیال صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن کرائیں ود ان 90 days، جس طرح انہوں نے چڑھائی کی، جس طرح سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے، جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کو گالیاں دیں، الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھائی کی، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اس لیے کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کا التوا کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور انہوں نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا اور پارلیمنٹ کے ذریعے قراردادیں پاس کرائیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کا التوا ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے تو دیے لیکن کمزوری دکھائی اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا۔ لیکن ان کی چیخیں یہ نظر آ رہی ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بلے کا نشان نہ ہو، اور ان کے پاس تمام تر اپنی کمزوریاں اور خرابیاں ہونے کے باوجود ان کو واک اوور مل جائے۔ کیا یہ فیئر کمپٹیشن ہے؟ کیا یہ الیکشن ہے؟
کیا آپ اس الیکشن کو کوئی اس کی شفافیت پہ یقین کرے گا جو کچھ ہو چکا ہے پچھلے 7-8 دنوں میں، یا اس سے پہلے ہوتا آ رہا ہے؟ کہ آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو آپ اٹھاتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو آپ غائب کرتے ہیں، اغوا برائے بیان کراتے ہیں، ایک کنگز پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں آپ وہاں جا کر ڈمپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ان کو شفاف طریقے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیتے۔ پھر آپ نے خود کہا کہ الیکشن دوبارہ کرائیں، جبکہ کسی پارٹی کو نہیں کہا آپ نے الیکشن کرائیں، اور جب دوبارہ الیکشن ہو گیا سب کے سامنے ہوا، ڈیو پروسیس سے ہوا، اور جو کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے اس الیکشن کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے، وہ تو آپ کرا نہیں رہے، اس طرف تو آپ دیکھتے نہیں ہیں، وہ تو آپ نے بریو ذمہ قرار دیا ہوا ہے۔ جبکہ انٹرنل الیکشنز انٹرا پارٹی الیکشن ہے، وہ پارٹی کا انٹرنل افیئر ہے۔ آپ صرف یہ کہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الیکشن کرائے یا نہیں کرائے، انہوں نے کرا دیے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر بلے کا نشان آپ چھین لیتے ہو۔ میکسیمم آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں لاء میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی الیکشن نہیں کراتا یا آپ کی ڈائریکشن نہیں مانتا تو آپ 1 لاکھ سے 2 لاکھ جرمانہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کسی اور کی پارٹی کو اس طرح کے پروسیس آف الیکشن سے گزارا؟ نہیں۔ تو آپ اس 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ جی 3 مہینے بعد دوبارہ الیکشن کرا دیں، لیکن الیکشن پروسیس سے آپ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آؤٹ کرتے ہیں تو بدنیتی الیکشن کمیشن کی آن دی فیس آف اٹ ہے، اور جو ان کو اختیار ہی نہیں تھا یہ فیصلہ دینے کا۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آرگومنٹ سننے کے بعد ایک انٹیرم آرڈر پاس کیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی گریونس ہے وہ تو پارٹی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو انٹرنل الیکشن ہے۔ اور وہ انٹرنل الیکشن کو بھی وہ چیلنج کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی وہ ہمارے ممبر ہیں ہی نہیں، وہ ہمارے ممبر ہی نہیں رہے، تو وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اور تکلیف ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو، تکلیف ہو رہی ہے شہباز شریف کو، تکلیف ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، اور الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کے لیے لے کر آئے گے۔ کون بندے لائے جی؟ مسلم لیگ نون کے جی ہم بندے آ گئے ہیں کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے۔ اور جو فراڈ، جرم، ظلم آپ سب کے سامنے کر رہے ہیں اور لوگ اس کو سب دیکھ رہے ہیں، اور اگر عدلیہ ایک غلط چیز کو درست کر دے اور اس پہ کوئی آرڈر پاس کرے تو آپ بلیک میل کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ یہ طرز عمل ہے آپ کا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر عدلیہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے تو یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن ہمارے خلاف توہین الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اس کے باوجود کہ ہم نے ان کے اوپر صرف تنقید کی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ ان کا طرز عمل قانون اور آئین سے بالاتر ہے۔ اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو سامنے ہو رہا ہے، وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، اور قوم انشاءاللہ 8 فروری کو بلے پہ مہر لگا کے یہ فیصلہ ثبت کر دے گی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان جوکرز کو، وہ ان کرپٹ مافیاز کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا حقیقی آزادی کے لیے جو قربانی عمران خان دے رہا ہے وہ عوام کی ہے، وہ قوم کی قربانی ہے، اس لیے کہ وہ ہماری قربانی، ہمارے لیے کوئی کام اپنے آپ کو اذیت یا تکلیف میں ڈال رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں 8 فروری کو ووٹ ڈال کے، بلے کے نشان کے اوپر مہر لگا کے، تاکہ ہمیں واقعی حقیقی آزادی مل سکے۔ آج اتنا ہی۔